بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی گفتگو ایک ایسے موضوع کے بارے میں ہے جس کا تعلق ہمارے گھروں کے سکون، عزت، باہمی اعتماد اور سمجھداری سے ہے۔ بعض اوقات انسان نیکی، محبت یا اچھے تعلقات نبھانے کی کوشش میں ایسی باتیں دوسروں کے سامنے بیان کر دیتا ہے جنہیں اپنے گھر کی چار دیواری تک محدود رکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر بات ہر شخص کو بتانا ضروری نہیں، ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں، اور ہر درخواست کو قبول کرنا بھی نیکی نہیں ہوتی۔ اسلام ہمیں سخاوت، حسن اخلاق اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا درس دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی امانت، پردہ پوشی، حکمت اور احتیاط کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے آج ہم گھر کی 3 ایسی اہم امانتوں کی بات کریں گے جنہیں ہر مسلمان کو سمجھداری کے ساتھ محفوظ رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز ہے گھر کے راز۔ گھر کے اندر ہونے والی ہر بات کو باہر بیان کرنا کسی صورت دانش مندی نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان معمولی اختلاف ہو، اولاد سے متعلق کوئی پریشانی ہو، گھر کے کسی فرد کی کمزوری ہو، مالی مشکل ہو، یا خاندان کے اندر کوئی حساس معاملہ ہو، تو اسے ہر دوست، رشتہ دار، پڑوسی، جاننے والے کے سامنے بیان کرنے سے مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید بڑھ سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان غصے میں یا دکھ کی حالت میں کسی سے اپنے گھر کی بات کہہ دیتا ہے، اور بعد میں وہی بات کئی لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ جو بات چند لمحوں کے غصے میں زبان سے نکلی تھی، وہ برسوں تک خاندان کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے اگر کسی گھریلو مسئلے کے حل کے لیے مشورہ ضروری ہو تو ایسے شخص کا انتخاب کریں جو دیانتدار، سمجھدار اور خیرخواہ ہو، اور جسے واقعی معاملے کی ضرورت کے مطابق معلومات دی جائیں۔ ہر شخص کو اپنے گھر کے حالات بتانا ضروری نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت اور پردہ داری کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، اس لیے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت بھی اسی طرح کرنی چاہیے جیسے ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسری اہم چیز ہے اپنی مالی حالت اور مستقبل کے منصوبے۔ آج کے زمانے میں یہ عادت عام ہو گئی ہے کہ لوگ اپنی آمدنی، خریداری، کاروبار، جائیداد، نئی گاڑی، نئے گھر یا مستقبل کے منصوبوں کی خبر فوراً دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو کام شروع ہونے سے پہلے ہی اس کا اعلان کر دیتے ہیں، لیکن ہر منصوبہ ہر شخص کو بتانا ضروری نہیں۔ اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرنے چاہتے ہیں، گھر خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں، زمین لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی نئے کام میں سرمایہ لگانا چاہتے ہیں، یا اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں، تو پہلے اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں، پھر ضرورت کے مطابق دوسروں کو بتائیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان ہر ایک سے بدگمان ہو جائے یا اپنی کامیابی چھپانے کو دین کا لازمی حکم سمجھ لے، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ انسان غیر ضروری نمائش اور بے احتیاطی سے بچے۔ بعض منصوبے ابتدائی مرحلے میں ہوتے ہیں اور ان کے متعلق بہت زیادہ لوگوں کو بتانے سے غیر ضروری مشورے، دباؤ یا رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اپنی محنت کو پہلے نتیجے تک پہنچائیں اور اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔
اور شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ نعمت کے درست استعمال سے بھی ہوتا ہے۔ اپنی مالی معلومات ہر ایک کے سامنے ظاہر کرنا بھی ضروری نہیں، کیونکہ ہر شخص آپ کی خوشحالی کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھتا، اس لیے نہ تو ہر شخص سے بدگمانی کریں اور نہ ہی اپنی ذاتی مالی زندگی کو عوامی گفتگو بنا دیں۔ تیسری اور بہت اہم چیز ہے گھر کا باہمی اعتماد اور عزت۔ گھر صرف دیواروں، فرنیچر اور سامان کا نام نہیں، گھر اصل میں اعتماد، محبت، احترام اور پردہ داری سے بنتا ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی ذاتی باتیں دوسروں تک پہنچانے لگیں، والدین بچوں کی کمزوریوں کو محفلوں میں بیان کریں، بچے اپنے والدین کے گھریلو معاملات لوگوں کے سامنے رکھنے لگیں، یا خاندان کا کوئی فرد ہر اختلاف کو رشتہ داروں اور سوشل میڈیا تک پہنچا دے، تو گھر کا اعتماد کمزور ہونے لگتا ہے۔ اختلاف ہر گھر میں ہو سکتا ہے، لیکن ہر اختلاف کو تماشا بنانا ضروری نہیں۔ کبھی خاموشی، صبر اور مناسب وقت پر گفتگو مسئلے کو حل کر دیتی ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کو درمیان میں شامل کرنے سے معاملہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اگر مسئلہ دینی نوعیت کا ہو تو کسی معتبر عالم دین سے رہنمائی لی جائے، طبی مسئلہ ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے، قانونی مسئلہ ہو تو ماہر قانون سے رجوع کیا جائے، اور گھریلو مسئلہ ہو تو ایسے سمجھدار اور خیر خواہ فرد سے مشورہ لیا جائے جو اصلاح چاہتا ہو، نہ کہ اختلاف بڑھانا۔ ہر شخص کو اپنے گھر کے معاملات کا جج بنانا درست نہیں۔ خاص طور پر سوشل میڈیا کے دور میں ہمیں اپنی نجی زندگی کی حفاظت کے بارے میں پہلے سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہر خوشی کی تصویر، ہر خریداری، ہر کامیابی اور ہر گھریلو معاملے کو فوراً عوامی کرنا ضروری نہیں۔ انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو چیز آج ہمیں معمولی لگ رہی ہے، کیا وہ کل ہمارے لیے شرمندگی یا پریشانی کا سبب تو نہیں بن سکتی؟ اسی طرح اگر کسی نے آپ سے آپ کے گھر کی کوئی ایسی بات پوچھی جسے بتانا مناسب نہیں، تو سخت لہجے کے بجائے ادب سے معذرت کی جا سکتی ہے۔ ہر انکار بد اخلاقی نہیں ہوتا، بعض اوقات مناسب انداز میں کیا گیا انکار انسان کو بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ البتہ یہ بھی ضروری ہے کہ احتیاط کے نام پر ہم رشتے توڑنے، لوگوں سے بدگمان ہونے یا ہر شخص کو دشمن سمجھنے کی عادت نہ بنائیں۔ اسلام ہمیں حسن ظن، صلہ رحمی اور حسن اخلاق سکھاتا ہے، اس لیے توازن ضروری ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن اپنی نجی زندگی کی حدود بھی قائم رکھیں۔ ضرورت مند کی مدد کریں، لیکن اپنی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہ اٹھائیں۔ خیر خواہی کریں، لیکن ہر شخص کو اپنے گھر کے اندرونی معاملات کا حصہ نہ بنائیں۔ ایک سمجھدار انسان جانتا ہے کہ زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی، جبکہ خاموشی اختیار کرنے کا اختیار ہمیشہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اس لیے بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ بات کس کو بتائی جا رہی ہے، کیوں بتائی جا رہی ہے۔ اگر یہ بات آگے پھیل گئی تو اس کا اثر کیا ہوگا۔ اسی طرح اپنی مالی حالت کے بارے میں بھی اعتدال اختیار کریں، نہ ضرورت سے زیادہ فخر کریں اور نہ اپنی مشکلات چھپانے کی وجہ سے
ضروری مدد سے محروم رہیں۔ اگر واقعی کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو معتبر اور قابل اعتماد لوگوں سے رابطہ کریں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو نمائش کے بجائے شکر، محنت اور حکمت کے ساتھ گزارے، اپنے گھر کے راز کو امانت سمجھے، اپنے مالی معاملات میں سمجھداری اختیار کریں اور اپنے گھر کے اعتماد، عزت اور سکون کی حفاظت کریں۔ یہ تینوں چیزیں اگر محفوظ رہیں تو گھر میں محبت اور اطمینان کے امکانات بڑھتے ہیں، اور اگر ان میں بے احتیاطی ہو تو معمولی بات بھی بڑے اختلاف کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا آج سے ایک چھوٹا سا عہد کریں کہ ہم ہر بات فوراً دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے، غصے میں اپنے گھر کے راز ظاہر نہیں کریں گے، اپنی مالی زندگی کو غیر ضروری گفتگو کا موضوع نہیں بنائیں گے، اور اپنے گھر کے افراد کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت، دوسروں کی عزت کا خیال، امانت کی پاسداری اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں میں محبت، رحمت، سکون، حلال رزق اور باہمی اعتماد قائم فرمائے۔ میاں بیویوں کے درمیان محبت بڑھائے، اولاد کو نیک اور فرمانبردار بنائے، ہمارے والدین کو صحت و عافیت فرمائے اور ہماری تمام جائز پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یا اللہ ہمیں ایسی حکمت عطا فرما کہ ہم نہ کسی کا حق ضائع کریں اور نہ اپنی زندگی کو غیر ضروری مشکلات میں مبتلا کریں۔ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہمارے گھروں کو دنیا و آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ بات مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں، اسے اپنے عزیزوں تک شیئر کریں، اور ایسی مزید اسلامی و اصلاحی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔